میں امداد سمرو قتل عام کی کہانی ہے۔ سندھ میں ایک قتل عام ہو رہا ہے اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرنے والا کس طرح راہ راست پر آیا، اور یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو خواتین کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرتا ہے یا ہمت دیتا ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی، اور سر عام کیمروں کے سامنے گندی اور غلیظ اور گھٹیا گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ لوگ کہاں سے اس طرح کی تربیت لے کر آئے ہیں؟ اور ایک معاملہ، کیونکہ میں نے سندھ کا کہا کہ سندھ میں قتل عام ہو رہا ہے اور ایک قتل ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید عدالتی، تو ان کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد اور سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کرنے کی قرارداد جو ہے وہ سندھ اسمبلی نے، وہی سندھ اسمبلی جس نے پاکستان بننے کی قرارداد منظور کی اور سب سے پہلے، اور جس کے بعد پھر اسی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، تو اس سندھ اسمبلی نے اب بھٹو شہید کو قومی ہیرو، قومی جمہوری ہیرو اور سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، قرارداد پیش کی ہے۔ کچھ عدالتی معاملات ہیں، بشرا بی بی کا عدالت کا معاملہ، حسن نواز حسین نواز کا عدالتی معاملہ، اور علی امین گنڈاپور کے عدالتی معاملات، کیونکہ اب ایک طرف حکومتیں بن رہی ہیں اور دوسری طرف جو مفرور تھے، جو اشتہاری تھے، ان کے لیے عدالتوں سے رعایتیں ان کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں بات مریم نواز صاحبہ کے متعلق ہی کرتا ہوں۔ میں نے آج ایک خبر پڑھی اور خبر یہ تھی کہ تحریک انصاف کے جو لاہور کے صدر ہیں جمیل احمد بھٹی صاحب، انہوں نے مریم نواز سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا اور معافی مانگی کہ جی مریم کے متعلق میں نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی تھی، غلط زبان استعمال کی تھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے وقت، اور اس پہ میں جو ہے وہ شرمندہ بھی ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں ملنی چاہیے معافی، سوال ہی نہ پیدا ہو کہ معافی ملے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کے خلاف، وہ کیا معافی کے قابل ہیں؟ وہ ذہنیت ہے نا، سوچ ہے، وہ اپروچ ہے۔ یہ سوچ اور اپروچ، یا کم از کم میں نے جو شروع میں کہا نا کہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے ان لوگوں میں یہ بات کرتے ہوئے، اور وہ بھی بند کمرے میں نہیں، وہ بھی سر عام کیمروں کے سامنے۔ اور جب وہ بات کر رہے تھے تو پھر وہ جو میں ظاہر الفاظ تو نہیں استعمال کر سکتا نا، وہ بات ایک خاتون جو آج وزیر اعلیٰ ہیں ملک کی نہیں بھی ہوتی، مریم نواز وزیر اعلیٰ نہ بھی بنتی۔ ہم نے ہر بار جب بھی ذکر کیا کسی خاتون کا، چاہے وہ محترمہ بشرا بی بی ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ زرتاج گل صاحبہ ہوں، جو بھی خواتین ہیں، اور پھر اس سے ہٹ کے جو متنازع خواتین بھی رہی ہیں ان کا بھی احترام کے ساتھ نام بھی لیا جاتا ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے تربیت لے کر آئے ہیں؟ میں بیسیکلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے میں نہیں یہاں بیان کر سکتا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، شمع جنیجو صاحبہ نے وہ ویڈیو شیئر کی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، اور نہیں اس طرح کی ویڈیوز بھی شیئر کرنی چاہیے۔ وہ گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں مریم نواز کے متعلق، ہیریس کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں، ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اب تک پتہ نہیں کیوں نہیں ہے جیل میں، کیسے آزاد پھر رہے ہیں۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن یہ والا لب و لہجہ، یہ والی گفتگو کہاں سے آتی ہے ان میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آتی ہے۔ ان لوگوں سے سوال کرو تو پھر کہتے ہیں جی وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جی نواز شریف نے بھی تو کیا تھا بینظیر بھٹو کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ان کی تصویریں ہیلی کاپٹروں سے پھینکی ہوں گی۔ بعد میں انہوں نے اور بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت بھی کیا، اپنی اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار بھی کیا۔ نواز شریف صاحب نے تسلیم کیا کہ میں استعمال ہوا تھا، چاہے مقدمات تھے، چاہے اس طرح کا پروپیگنڈا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف کے اندر یہ تبدیلی آ گئی، یہ بدلاؤ آ گیا پوری مسلم لیگ نون میں کہ وہ خواتین کے متعلق انتہائی مہذب انداز میں بات کرتے ہیں۔ جاوید لطیف نے ایک بار مراد سعید کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، تو اس پر بھی ان کی جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہاں تو وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں پوری کھری کی باہ لگی پئی ہے، مطلب پورا کا پورا ٹبر، سیاسی ٹبر کی بات کر رہا ہوں، وہ پورا کا پورا لتھڑا ہوا اس گند میں اور غلاظت میں، پی ٹی آئی کا سیاسی ٹبر۔ آپ کو یاد ہوگا دھرنے تھے 2014 کے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، ریلیز بھی نکالی۔ ایک واقعہ تو لاہور میں میرے سامنے ہوا، میں اس وقت ایک اردو ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا، مال روڈ پر عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، وہ ایک لانگ مارچ لے کر آئے، پھر جلسہ اور جلسے میں ہم کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں وہ ریلی لے کر آئے تھے مال روڈ پر، چیرنگ کراس پر،
وہاں پر ایک ڈی ایس این جی، میں اپنی ڈی ایس این جی پر کھڑا ہوا تھا اپنے چینل کی، اور بالکل ساتھ ہی چند گز کے فاصلے پر یا 1-2 گز کے فاصلے پر جیو ٹی وی کی ڈی ایس این جی تھی، اس پر وہ ثنا مرزا صاحبہ کھڑی ہوئی تھیں اور امین حفیظ صاحب ان کے ساتھ تھے، اور نیچے پی ٹی آئی کا کراؤڈ اس خاتون کو، ان کے ہاتھ میں سوٹیاں تھیں، ڈنڈے تھے، ابیوز کر رہا مسلسل، اور پھر ایک گلیل مارا امین حفیظ کو لگا، اور وہ خاتون رو پڑی، لائیو روئنگ۔ ایک بار عمران خان صاحب کے دھرنوں کے دوران کی بات ہے، ایک خاتون صحافی، میرا خیال ان کا تعلق بھی جیو سے تھا، انہوں نے عمران خان سے کہا کہ جی آپ کے لوگ ہمیں ہیریس کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو عمران خان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ آپ کس چینل سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جیو سے۔ انہوں نے کہا پھر اپنے مالکان کو کہیں نا سدھر جائیں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکن جو میڈیا کے ورکرز ہیں، جو صحافی اور خاص طور پر جو خواتین ہیں، ان کو ہیریس نہ کریں۔ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ جی آپ جیو سے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ صوبیہ شاہد کے ساتھ جو ہوا ابھی کے پی کے کی اسمبلی میں، گھڑی تو لہرائی تھی نا انہوں نے۔ علی امین گنڈاپور کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے صوبیہ شاہد جو ہے وہ اپنا ایوان میں چلی گئی اور وہاں انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا تو ان کا قصور ہے، لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ کیا گالیاں دے رہے تھے؟ 50 لاکھ فلاں تو فلاں، مطلب آپ نے سب سن رکھا ہوا ہے۔ ایک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے، کسی بندی نے اس کے خلاف اگر مگر سے بات ہوئی ہے، اگر ایسا ہوا، اگر ایسا ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہ قابل شرم عمل ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں کیا کسی نے۔ عمران خان صاحب سے سوال ہوتا تھا خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں، بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں، جواب کیا ہوتا تھا کہ یہ جی سارا قصور خواتین کا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، تنگ کپڑے پہن کے آتی ہیں، مرد پھر روبوٹ تو نہیں ہوتا، کہ وہ اپروچ ہے۔ مریم نواز کے متعلق عمران خان صاحب نے بھرے مجموعوں میں کئی بار کیا کہا کہ مریم اتنا میرا نام نہ لو کہ کیپٹن صفدر مائنڈ نہ کر جائے۔ اور پورا کا پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جب مریم نواز نے جیل سے رہا ہونے کے بعد، کچھ عرصے کے خاموش رہنے کے بعد جب دوبارہ ایکٹیو ہوئی تھی، انہوں نے پہلی ریلی منڈی میں نکالی تھی، منڈی بہاؤدین میں، آپ کو یاد ہوگا وہ ٹرینڈ کیا تھا، اور وہ آشیرواد سے چل رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ایویں جذبات میں آ کر بات کر لی۔ ایک بار سندھ اسمبلی کے فلور پر پیپلز پارٹی کے امداد پتافی صاحب نے وہاں پر اپنا تھی ایک ایم پی اے جی ڈی اے کی سحر صاحبہ، ان کے متعلق ذرا نازیبہ گفتگو کی، معافی منگوائی گئی پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، ان کو کہا گیا کہ جا کر معافی مانگے، چادر جا کر پہنائی، معافی مانگی، کہا کہ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب تک وہاں سے ان خاتون سے ان کو معافی نہیں ملی، تب تک پارٹی کی لیڈرشپ نے معاف نہیں کیا تھا۔ جہاں کوئی ایک ہے، یہ تو بات ہے جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے اس وقت کی، اور اب جا کے معافی مانگی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس نے ڈر کے مارے معافی مانگی ہے جمیل بھٹی نے۔ اس کو پتہ ہے کہ اب مریم نواز کی حکومت ہے، معافی نہیں ملنی، ظاہر اس پر مقدمہ بنے گا نا بھائی۔ آپ ایک خاتون کو دھمکی دے رہے ہو، کس چیز کی؟ زیادتی کرنے کی۔ میں زیادہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا۔ اور پھر جب وہ خاتون وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے تو پھر آپ کی ہوش ٹھکانے آ جاتی ہے، پھر آپ کو دن میں تارے یاد آ جاتے ہیں، پھر آپ ویڈیو بیان جاری کرتے ہو۔ تو ایسے عناصر کو تو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ معافی تو عمران خان کو بھی نہیں ملنی چاہیے جب انہوں نے خواتین کے متعلق نازیبہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ ایک مزاج بنا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر تحریک انصاف۔ ہم نے اپنی کئی خواتین کلیگز کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں ریسکیو کیا ہے، کیونکہ ان کا کراؤڈ پلپ پڑتا ہے عورتوں کے اوپر۔ اپنی خواتین کے، آپ نے لاہور کے جلسے میں دیکھا ایک خاتون کے کپڑے اتار دیے گئے تھے، ویڈیوز وائرل ہوئی، اور پھر بھی جلسے میں کھڑے ہو کے یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں وہ خواتین کے متعلق نازیبہ گفتگو اور انٹرویوز میں کہ جی مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتے، یہ روبوٹ پالے ہوئے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، شہباز شریف صاحب، مطلب یہ ہو گئی گفتگو اس پہ، بڑا جذباتی سا معاملہ ہے میرے لیے۔ میں ہماری تربیت یہ نہیں ہے
کہ برداشت کریں کسی خاتون کے متعلق کسی کی بھی گفتگو. وہ خاتون کے ساتھ آپ کے معاملات مطلب سیاسی طور پر نظریاتی طور پر میں بات کروں جس طرح کے بھی ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی, اب عمران خان صاحب ترستے تھے نریندر مودی کے ٹیلی فون پر. مودی نے انڈین وزیر اعظم نے شہباز شریف کو منتخب ہونے کے بعد مبارکباد دی, اور شہباز شریف صاحب نے جوابی شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اب سندھ اسمبلی میں عدالتی معاملات پر آتا ہوں. سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ, آج ابھی کابینہ نہیں بنی لیکن بہرحال انہوں نے ایک کھڑے ہو کر ایک اپنا تقریر کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بھٹو شہید کو عدالت نے ریفرنس میں آ گیا فیصلہ کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا, تو لہٰذا بھٹو شہید جو ہے وہ بے گناہ ثابت بھی ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے, آئین دیا پاکستان کو اتنی طاقت دی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو قومی جمہوری ہیرو سرکاری طور پر ڈکلیئر کیا جائے, اور پھر ان کو جو ہے وہ سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کیا جائے. تو اس پر وہ قرارداد آئی, اور قرارداد کو جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ کیا, سب نے سپورٹ کیا. پی ٹی آئی کے جو وہاں پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان تھے انہوں نے بھی اس کے حق میں تقریر کی, اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی سپورٹ کیا, اور اپنے اپنے موقف کے ساتھ. تو ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کی ہے جو ضروری ہے کہ تمغے ملنے چاہیے, اعزاز ملنا چاہیے ان جمہوری کارکنوں کو جنہوں نے جیلیں کھاٹیں, جنہوں نے کوڑے کھائے, جنہوں نے جو شہید ہوئے جمہوریت کے راستے میں, وہ ان کو اعزازات سے نوازا جانا چاہیے. باقیوں کو تو ملتے ہیں, ان کو ملنا چاہیے. یہ ملک ان کے خون کے دم سے قائم ہے, ورنہ آمریتیں مارشلیں تو کھا چکی ملک کو, آدھا تو ملک گوا چکے ہم. ضروری یہی ہونا چاہیے. اچھا, دوسری چیز ایک جو میں قتل عام کی بات کر رہا تھا, سندھ یونیورسٹی جام شورو ایک رومانوی جگہ ہے, وہاں پر نوجوانوں کے لیے پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں, نوجوان وہاں پر پڑھتے ہیں. وہاں کی ہوائیں, وہاں کا ماحول, ایک خوبصورت درخت باغ ہے ایک پورا. وہاں جو بھی وی سی ہیں انہوں نے وہاں پر درختوں کی کٹائی کرنا شروع کر دی ہوئی ہے. مجھے پہلے جب میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ ایک نا ماحول دشمن درخت ہے ہمارا کونا, کہیں وہ کاٹا جا رہا ہو. پھر میں نے وہاں پہ پتہ کیا دوستوں سے کہ یہ کیا چل رہا ہے, تو پتہ چلا کہ نیمیں بھی کاٹی جا رہی ہیں, بیریاں. ہم نے جب سندھ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو سینٹرل لائبریری کے پیچھے 4 5 7 یا 10 سے بھی زیادہ بیر کے درخت ہوتے تھے, بالکل ایک گھنے درخت. وہاں ہم شدید ترین گرمی میں بھی وہاں جا کر نا بیٹھ جاتے تھے, سایہ, اور سائے میں بیٹھ کر وہاں ایک چائے والا ہوتا تھا, وہاں ہم چائے پیا کرتے تھے. پویلین ماوری ہاسٹل کے سامنے پویلین میں خوبصورت قسم کا ایک درختوں کا جھنگٹ تھا, وہاں پر بیٹھ کر ہم شام کی چائے پیتے تھے. مطلب اور پھر یونیورسٹی کی سڑکوں پر آپ گھوم پھر رہے ہوں تو آپ کو دونوں طرف خوبصورت درختوں کی قطاریں نظر آتی تھیں. تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ انگریزی درخت کاٹے جا رہے ہیں. وہ انگریزی سے مراد کے جو باہر سے آئے ہیں, جو انڈیجینیس یہاں کے درخت نہیں ہیں, دیسی درخت نہیں ہیں. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ وہ سینٹرل لائبریری کے پیچھے والی بیریاں بھی کاٹ دی گئیں, وہ نیم کے درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں, بورڈ کے درخت جو بڑی مشکل سے وہاں اگے, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, 40 50 سال کی عمر کے, ان کو ننگا کر دیا گیا, ان کے سارے تنے کاٹ دیے گئے. اور وجہ پتہ نہیں ہے, سیکیورٹی وجہ ہے, کیا وجہ ہے. سندھ حکومت کو چاہیے کہ وی سی کو اس چیز کی سزا دے. وہ اس قابل نہیں ہے جو یونیورسٹی کے اندر اس دور میں جب ماحولیات کے لیے تگودو ہو رہی ہے. بلاول بھٹو مسلسل یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ مینگرووز لگائے ہیں دنیا سب سے زیادہ, اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہمارا درج کروایا ہے. تو اس وقت اگر ایک وی سی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو اس کو وی سی رہنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو تو ہٹا دیں یہاں سے. وہ کیا بچوں کو تربیت دے گی یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں درخت کاٹے جا رہے ہو. اچھا, اب 2 3 چیزیں ہیں مختصراً. ایک یہ کہ مریم اپنا بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق درخواست تھی کہ جو ان کو ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے بنی گالہ میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے اپنا جیل سپرنٹنڈنٹ کو کہ وہ وزٹ کریں, دیکھیں, اور جا کر کے وہاں پر ان کو واقعی ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے یا صورتحال کیا ہے. تو وہاں پر انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ ان کو جو جیل میں سہولتیں ہوتی ہیں اور وہ کم از کم وہ تو ان کو ملنی چاہیے. اور دوسرا
مریم نواز صاحبہ کے بھائی جو ہیں وزیر اعلیٰ کے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بھتیجے حسین نواز اور حسن نواز، وہ کیونکہ مختلف مقدمات میں، نیب کے مقدمات میں مفروض ڈکلیئر تھے، اشتہاری ڈکلیئر تھے، تو انہوں نے اپلائی کیا تھا کہ جب سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو عدالت نے ان کے جو اریسٹ وارنٹ سے دائمی وہ معطل کر لیے ہیں، اور 12 مارچ کو وہ آنا چاہ رہے ہیں اور آ کر سرنڈر کریں گے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے، اور خاص طور پر جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اس پر پشاور ہائی کورٹ نے جو آج تک اسٹے تھا وہ بڑھا کر 13 مارچ تک کر لیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ اسٹے آرڈر پورے ملک پہ چلے گا۔ میں دیکھ رہا تھا سندھ میں تو وہ جو خواتین جو پی ٹی آئی کے حصے کی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو مل گئیں، تو انہوں نے تو حلف اٹھا لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا، لیکن بہرحال پشاور ہائی کورٹ ابھی بھی اس مقدمے کو سن رہی ہے، دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔